اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے کون کون سے سوال ہوتے ہیں، ان سے کتنے سوال ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال فرشتے ان سے کرتے ہیں، جو تم میں سے مبعوث فرمائے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو مردہ کہتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تیسرا سوال ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بھیجے، تمہاری طرف رسول بھیجا تو ان کے ساتھ تو نے کیا کیا، کتنی محبت کی۔ تیسرا سوال یہ ہوگا۔ پھر سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتائے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو مردہ کہتا ہے، میں نے خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تو اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو خدا تعالیٰ نے، یعنی مومن خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک پھکارنے والا آسمان سے پھکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، سبحان اللہ، اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، حد نگاہ تک اس کی قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ حال ہے مومن کا۔ اب رہ گیا ہے تو کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی موت کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی روح، آپ نے پہلے دیکھا مومن کو جب قبر میں رکھ دیا گیا، اس نے سوالوں کے جواب دے دیے، صحیح جواب دے دیے، تو آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جنت کا ایک بچھونا بچھا دو، ایک اس کے لیے جنت کے لیے بستر لگا دو، جنت سے بستر لے کر آؤ، اسے دکھا دو۔ تو حضور نے پھر کافر کے لیے ذکر فرمایا، اور حضور نے کافروں کے لیے کس طرح ذکر فرمایا کہ ان کی جب روح نکلتی ہے، ان کو جب قبر میں لے جاتا ہے تو پھر قبر میں ان سے سوال ہوتے ہیں تو وہ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنتے ہیں۔ کافر تو واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کی جسم میں واپس کی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے، ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، کون ہے جو تمہیں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہائے میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ایک پھکار کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کے کپڑے پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپیٹ آتی ہے، اور کافر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کی جاتا ہے، جس کے پاس لوہ کا ایک گز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فرشتے اس گز سے کافر کو ایسا مارتے ہیں کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق سنتی ہے، مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ یعنی کافر کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے، اتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ لوگوں، رب کعبہ کی قسم، میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اور جنوں کے سوا ساری مخلوق سن لیتی ہے جب اسے سزا ملتی ہے۔